ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے چکن کی پرائسز کے حوالے سے جب شو کیا تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی تھی، کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی چکن 500 روپے، تو آپ کو پتا مجھے جھٹکا لگ گیا تھا. آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، میں خود 2 دن اس کے اثرات میں رہی تھی، لیکن اب وہ اثرات جاری ہیں، وہ اثرات جاری، لیکن مجھے ہم تو فیل کر رہے ہیں. لیکن اب اچھی خبر یہ جناب کہ چکن کی پرائسز کم ہوئی ہیں. لوگوں نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا ہے. وہ مرغی جو کہ جب ہم پہلے مارکیٹ میں نکلتے تھے تو جو میں 490 کی مل رہی تھی، آج جو اس کا بھاؤ ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ 370 کی مل رہی ہے اور کچھ جگہوں پہ وہ 390 کی بھی ملی. یعنی کہ دیکھا جائے 100 روپے کا جمپ تو لگ گیا. لوگ بڑے شفاعت اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں. 100 سے 120 روپے کا بالکل جمپ آ چکا ہے. الماس خان ہمارے نمائندے اس وقت ہمیں رپورٹ کریں. جی الماس. جہاں تک مرغی کے گوشت کی قیمت کی بات، لاہور والوں نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے کیونکہ اس کی قیمت میں نمایاں کمی آئی ہے. پچھلے 3 روز میں اگر دیکھا جائے تو مرغی کا گوشت اتوار والے دن 310 روپے فی کلو تھا لاہور میں، جس کی قیمت میں 3 دنوں میں اتنی کمی آئی ہے کہ وہ 258 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے. دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جب اس کی قیمت بہت زیادہ تھی تب ان کے پاس گاہک کم تھے، اب قیمت میں نمایاں کمی آ گئی ہے تو لوگوں کی قیمت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے. وہ 258 روپے فی کلو جب ہوا ہے گوشت تو ان کی خریدار بھی بڑھ گئے ہیں دکانداروں کے. جی دکاندار کہہ رہے جی ہمارے خریدار بھی بڑے. یہ تو تھی لاہور کی سچویشن. اب جو عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے یہ بھی تو آپ کو سنوانا بنتا ہے نا. تو سنیے جی عوام کا کیا رسپانس ہے. 150 بیچ رہے ہم لوگ اپنے 5 روپے 10 روپے رکھ کے. ابھی تو سستی، پہلے بہت مہنگی تھی اور لیکن کھا رہے تھے، کیا کریں. کوئی غریب تو نہیں خرید سکتا، جس کے پاس زیادہ کمائے وہ لے سکتے ہیں. غریب تو پوچھ کے چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ ہو رہی ہے، انسان کیا کھائے. چکن اتنی مہنگی کر دی ہے، توبہ توبہ توبہ. ہر چیز سستی ہے، مہنگی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہر چیز سستی، بندہ مہنگا خالی. چکن بالکل نہیں خرید رہے، سبزی وبزی میں گزارا کر رہے ہیں. کیا کریں، بہت مہنگا ریٹ ہے. اگر انسان ساری عوام اچھی ہو جائے نا تو یہ ریٹ خود بخود نیچے آ جائے گی. مریض کے لیے لے رہا ہوں میں دیسی مرغی، ورنہ ہم جیسے غریب تو لے بھی نہیں سکتے ہیں اس کی. ابھی پنجاب سے مرغی آ رہی ہے اسی لیے سستی ہو رہی ہے. پنجاب سے نہیں آتی تو یہ کراچی والے تو 500 ہی بکواتے ہیں، سندھ والے. رمضان میں اس بار سستی ہوگی کیونکہ پہلے مہنگی کر دی گئی ہے مرغی. سب سے زیادہ جو ہے نا مرغی کراچی میں استعمال ہوتی ہے. اچھا لاہور میں مرغی بکتی ہے دوسری طرح. لاہور کے اندر مرغی میں پوٹا کلیجی سری کے ساتھ بکتی ہے، پنجے بھی ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پہ مرغی جو بکتی ہے نا بغیر پوٹا کلیجی کے بکتی ہے، بغیر سری کے بکتی ہے. یہاں پہ صاف بکتی ہے، وہاں پہ کچرے کے ساتھ بکتی ہے. یہ جناب آپ نے انالیسس بھی دیکھا جو مرغی فروش ہے ان کا، اور آپ نے عوام کی بھی جناب سینٹیمنٹ دیکھی. تو ہمارے ساتھ جناب عبد المعروف صدیقی صاحب جو کہ ترجمان ہے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے، وہ موجود ہیں. سر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر باخبر سویرا میں. سر لاک ڈاؤن وجہ بنا ہے مرغی کی قیمت نیچے آنے میں؟ 2 وجوہات ہیں. جو ڈومیسٹک کنزمپشن تھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جب مرغی کا ریٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے جس کو آپ مہنگا کہتے ہیں گے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ڈومیسٹک کنزمپشن وہ کم ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہ مرغی کا ریٹ بہت زیادہ ہوا تو دکانوں کے اوپر مرغی نظر آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن چونکہ ان دنوں میں شادی بیاہ بہت ہو رہے تھے اس کی وجہ سے وہ ریٹ مسلسل اوپر جا رہا تھا. اب لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے 4 دن سے. آپ 4 دن سے دیکھیں کہ ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیچے آئے گا لاہور میں اور خاص طور پہ اسلام آباد وغیرہ میں. اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کورونا کا زور زیادہ ہے، وہاں پہ سیل کم ہوئی ہے. اور سیل کم ہونے کی وجہ سے جس طرح صاحب نے کہا کہ جی پنجاب سے آ رہی ہے، چونکہ یہاں پر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹ جہاں پر بھی بہتر ہوتا ہے مرغی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے جب پروفٹ زیادہ ہوتا ہے یا اس میں مارجن ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو پچھلے دنوں بھی آ رہی تھی مرغی وہ رحیم یار خان اور ملتان تک سے مرغی آ رہی تھی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن بہت اچھی اور روڈز بہت اچھے ہو گئیں گے تو اس کی وجہ سے 10 سے 12 گھنٹے میں گاڑیاں جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتی ہیں. اور جب بھی پروڈکشن بڑھتی ہے اور خاص طور پہ جب آخری تاریخیں ہوتی ہیں مہینے کی تو تنخواہ دار طبقہ ویسے بھی مرغی کا استعمال کم کر دیتا ہے. لیکن ابھی تو یہ ہمارا سروے اور یہ حقیقت میں ایسے ہی. لیکن ابھی تو مڈ آف مارچ چل رہا ہے اور آپ نے جیسے ملٹیپل فیکٹرز کے حوالے سے بات کی، جیسے اگر روڈز بھی اگر اچھی ہیں، جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا، ریسٹورینٹ وغیرہ بند پڑے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ جی فیبرری اور مارچ میں کیونکہ شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو مرغی کی پرائس ہے وہ بڑھتی ہے. ابھی مارچ ختم نہیں ہوا تو واٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ مارچ میں بھی شادی جو ہے نا اب لوگ نہیں شادیوں میں جا رہے ہیں. اگر آپ کراچی میں بھی سروے کریں تو آپ کو شادی حالوں میں یا جہاں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے وہاں لوگ نہیں آ رہے ہیں. میرے خود اپنی فیملی میں میرے بیٹے کی شادی ہے اور جس کو بھی میں فون کر کے کہتا ہوں بھائی سوری کم سے کم لوگ آئیں گے. تو ابھی سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں فیگرز بڑھ رہی ہیں، لوگ احتیاط کر رہے ہیں.
डिमांड कम हो गई है। मैंने आपको उस वक्त डिमांड और सप्लाई का है, कोई किसी के हाथ में नहीं कि एक दिन भी मुर्गी को अपने पास रोक ले। फार्मर आगे जाके आप देखेंगे कि मजीद कहीं ना कहीं प्राइस कम हो इसकी। जी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू का जो रमज़ान होता है, ख़ास तौर पे ये जो 10 दिन होते हैं पहले, इसमें भी वो रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाते हैं और मुर्गी की खपत है वो बहुत कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगर ये हालात बेहतर रहे, कोरोना नहीं आया, तो फिर अफ्तार पार्टियाँ स्टार्ट होती हैं तो थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा से ये होता है कि ये रेट और मज़ीद नीचे आएंगे, मज़ीद नीचे आएंगे और अब वो दोबारा जो भी हमने स्पाइक देखा है उसके आने का इम्कान क्या बिल्कुल नहीं है, या फिर हम आने वाली गर्मियों में मैं समझता हूँ गर्मियों में तो नहीं, लेकिन ईद के बाद अगर शादियाँ होंगी तो फिर रेट बढ़ सकता है। शादियाँ तो होनी है, वो रुक तो नहीं सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर ये कोरोना का खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम लंबा चलता है तो होता है। वैसे भी आपको बता दूं गर्मियों के अंदर जो है वो मुर्गी वैसे भी थोड़ा सा रेट बेहतर होता है। उसकी वजह ये कि देर तक जो है ना रेस्टोरेंट रेट बेहतर आपके हवाले से या आवाम के हवाले से? आवाम के हवाले से हमारे 200 रुपए की मुर्गी बड़ी अच्छी है हमारे हवाले से। उसकी वजह से कि जब लॉसेज हो रहे होते हैं, उस लॉसेज को कवर करने के लिए अगर रेट बेहतर नहीं होगा तो आगे कारोबार नहीं कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो है वो लोग देर तक 5 बजे ऑफिस से आते हैं और देर तक जो है ना वो रेस्टोरेंट्स वगैरह दोस्तों के साथ चले जाते हैं। 250 रुपए की या 200 रुपए की मुर्गी नहीं लेकर आते, 3000 रुपए के टिक्के दोस्तों के साथ खा जाते हैं। सर्दी में ऐसा नहीं। मारूफ साहब आपसे बताइएगा, अभी जो करंट आप रेट बता रही हैं, आपके पास करंट रेट क्या है मुर्गी का जो आज का है? मेरे पास तकरीबन 360, आप चिकन मतलब मीट की बात कर रहे हैं, 360 और 365 के दरमियान में ये कराची का रेट। ये कराची का। अच्छा, मैंने आपसे रेट इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को भी पता चलेगा जी आज का रेट क्या है, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पर जब जाते हैं तो रेट वेरी कर रहा होता है। हर जगह मुख्तलिफ, हमें ना कहीं 370 की मिल जाएगी, कहीं 390 की मिलेगी, कहीं 400 की मुर्गी भी आज मिल रही है। सो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन जिम्मेदार है जो कि एक रेट पे जो है ना मुर्गी की मुमकिन नहीं है? जिस तरह भी वो साहब ने बताया ना कि चोंच के साथ भी बिक रहा है, सिरी जिसको उन्होंने कहा कि दुम के साथ भी बिक रहा है। अगर वो कलेजी पोटे के साथ दे रहा है तो वो रेट बहुत कम दे रहा है। अगर वो बिल्कुल साफ करके मुर्गी दे रहेगा तो उसका रेट जो है वो 10 से 15 या 20 रुपए ज्यादा होते हैं हमेशा कि वो उसकी चर्बी भी निकाल के दे रहा है। क्या जुड़ी हुई, क्योंकि अंडों की कीमतों में भी अच्छा खासा फर्क है? नहीं, इससे अंडे का कोई वो नहीं है, लेकिन अंडे का रेट भी जो इस वक्त है ज्यादा। वो 2 साल से अंडे वाले जो है, जो लेयर फार्मर है, वो काफ़ी नुकसान कर रहे थे। प्रोडक्शंस नहीं है हमारे पास, प्रोडक्शन नहीं, और उसकी प्रोडक्शन आने में कम से कम 1 साल लगता है। 6 महीने में अंडा देना शुरू करती है, पालेंगे तो आगे चल के, चूँकि लोगों को लॉसेज इतने हुए हैं कि लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसको मजीद सर्वाइव कर सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब मौजूद, बता रहे थे जनाब कि पोल्ट्री की कीमतें इस वक्त जिस सिचुएशन में है, आने वाले अरसे में अगर लॉकडाउन रिलैक्स होता है तो उसके बाद तो स्पाइक मुमकिन है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन रिलैक्स होने कोई आसार नहीं, क्योंकि कोरोना जोर पकड़ रहा है। बिल्कुल शफात, और वही वाली बात है ना, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट्स इतने बंद हो गए हुए हैं और लाहौर में बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है और कराची में भी अब एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है और लोग फिर से डिस्करेज करें, तो लग रहा है कि हो सकता है कि आगे मुर्गे की कीमत मजीद कम हो। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.